پاکستان میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع، موبائل فون سروس کی معطلی پر ایمنسٹی کی تشویش۔ امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطی سے روانہ، بینجمن نیتن یاہو کا جنگ بندی سے صاف انکار۔ جرمنی کا طاقتور فضائی دفاعی جنگی جہاز بحیرہ احمر میں یورپی یونین کے بحری مشن میں شامل ہونے کے لیے روانہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستان میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ انتخابات کے دوران عسکریت پسندوں کے حملوں اور موبائل فون سروس کی معطلی کا سامنا رہا۔ حکام کے مطابق ملک بھر میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ووٹنگ ختم ہونے کے چند گھنٹوں بعد ٹیلی ویژن چینلز غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر رہے ہیں اور امکان ہے کہ صورتحال جمعے کو واضح ہو جائے گی۔ متعدد تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو واضح برتری حاصل نہیں ہو پائے گی۔ دوسری جانب پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش پر ایمنسٹی انٹرنیشنل میں جنوبی ایشیا کے لیے عبوری ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ انتخابات کے دن ٹیلی کمیونیکیشن اور موبائل انٹرنیٹ سروسز کو معطل کرنے کا فیصلہ آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کے حقوق پر کھلا حملہ ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جمعرات کو مشرق وسطی کا 4 ملکی دورہ مکمل کر کے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے خطے میں یہ ان کا 5واں دورہ ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اسرائیل مکمل طور پر فتح یاب نہیں ہو جاتا، اور انہوں نے حماس کی جانب سے جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے کے رد عمل کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسی دوران ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق رفح میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ مصر کے ساتھ سرحد پر واقع اس علاقے میں جمعرات کو دیر گئے یہ کارروائی کی گئی۔ امریکی فوج نے جمعرات کو تصدیق کی کہ اس کی افواج نے حوثی میزائل سسٹم کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں، کیونکہ یمن میں مقیم باغی گروپ ایسے حملوں کی تیاری میں تھا جس سے امریکی بحریہ اور تجارتی جہازوں کو خطرہ تھا۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ بدھ کے آخر میں سنا میں امریکی سینٹرل کمانڈ فورسز نے یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں ان میزائلوں کی نشاندہی کی اور انہیں تباہ کیا جو امریکہ کے بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ ادھر جرمنی نے کہا ہے کہ اس نے ایک طاقتور فضائی دفاعی جنگی جہاز بحیرہ احمر میں یورپی یونین کے بحری مشن میں شامل ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مشن فروری کے وسط میں تجارتی جہازوں کو حوثی ملیشیا کے حملوں سے بچانے کے لیے شروع کیا جائے گا۔ جرمن بحریہ کے سربراہ نے برلن میں صحافیوں کو بتایا کہ آزاد سمندری تجارتی راستے ہی ہماری صنعت کی بنیاد ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی میرین کورپ نے جمعرات کو کہا کہ جنوبی کیلیفورنیا میں اس ہفتے ہیلی کاپٹر گرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے 5 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ فوج نے بتایا کہ CH-53E سپر اسٹالین ہیلی کاپٹر نیواڈا میں ایئر فورس بیس سے میرین کور ایئر اسٹیشن کے لیے پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ شمالی کوریا جنوبی کوریا کے ساتھ اقتصادی تعاون کے تمام معاہدوں کو ختم کر رہا ہے، جس میں ماؤنٹ کمگونگ سیاحتی منصوبے کے آپریشن سے متعلق خصوصی قانون بھی شامل ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے جمعرات کو اطلاع دی کہ ملک کی پارلیمنٹ نے ایسے تمام معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن منسٹری بین الکوریائی تعلقات کی ذمہ دار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ اقدام حیران کن نہیں ہے اور اس سے پیونگ یانگ کی تنہائی مزید گہری ہو جائے گی۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے یورپی یونین اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ جنگ زدہ یوکرین کو امداد کی فراہمی کے لیے کوششیں تیز کریں۔ وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کے لیے واشنگٹن کے دورے سے قبل یہ بیان دے رہے تھے۔ شولز نے برلن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مل کر مزید کام کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اور امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اب تک کافی نہیں، جبکہ امریکی سینٹ میں فیصلے پر تعطل بڑے پیمانے پر امدادی پیکج کو روک رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور پاکستان کے انتخابات کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا اور ماہرین کی رائے جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔